السلام علیکم ناظرین، گزشتہ دنوں فوارہ چوک میں ایک احتجاجی ریلی جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں انہوں نے اس کا انعقاد کیا ہے، اور اس موقع پر ایک مذہبی رہنما کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور سخت ان کے خلاف نعرہ بازی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں اٹک کے علماء اکرام نے ایک قرارداد پیش کی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہم اس جماعت سے منسلک کسی بھی فرد کا نہ نکاح پڑھائیں گے اور نہ ہی جنازہ پڑھائیں گے۔ اس سلسلے میں جے یو آئی کے ضلعی امیر مولانا شیر زمان صاحب سے میں نے موقف لیا ہے، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں، اور میں نے مناسب سمجھا کہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے جو علماء ہیں ان کا بھی موقف ضروری ہے۔ اس سلسلے میں نے علامہ رفاقت علی حقانی صاحب سے رابطہ کیا ہے، تو ان دو لفظی موقف اختیار کیا ہے کہ میں رمضان میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا، اور فون کٹ کر دیا ہے۔ پھر میں نے غلام محمد صدیقی صاحب سے رابطہ قائم کیا، تو انہوں نے کہا میں صرف بازار میں ہوں، تو آپ تھوڑی دیر میں آ جائیں، میں اپنے کمرے میں پہنچ جاتا ہوں۔ تو میں جب تھوڑی دیر بعد ان کے کمرے میں گیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے انہیں مسلسل 4-5 دفعہ رنگ کی تو انہوں نے نمبر بزی کر دیا۔ اس لیے بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے ان دو شخصیات کا موقف سامنے نہیں آ سکا۔ جو میری گفتگو ہوئی ہے مولانا شیر زمان صاحب سے، وہ اپنے ناظرین کو سناتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام ضلع اٹک کے امیر ہیں مولانا شیر زمان صاحب۔ 2-4 روز قبل ایک قرارداد منظر عام پہ آئی ہے کہ جنہوں نے توہین کی ہے مذہبی رہنماؤں کی، ان کے نہ ہم جنازہ پڑھیں گے نہ ہی نکاح۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کس مذہبی رہنما کی توہین ہوئی ہے اور آپ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شبیر صاحب، آپ کا شکریہ۔ اس آپ کے سوال سے پہلے میں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ شرعی مسئلہ ہے، متفقہ مسئلہ ہے، فقہ حنفی کی معتبر کتابوں اور فتاوی کے اندر موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو شعائر اللہ قرار دیا گیا ہے۔ شعائر اللہ یعنی اللہ کی یادگاریں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ان میں شاعر اللہ میں وہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں بیت اللہ کی طرف جن کو لے جاتے تھے، ان کو بھی شاعر اللہ کہا جاتا تھا، اور بیت اللہ اور تمام مساجد یہ شاعر اللہ میں داخل ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں علماء کرام، دین کے وارث جن کو آپ نے قرار دیا ہے، وہ علماء بھی شاعر اللہ میں داخل ہیں۔ دینی مدارس کے علماء طلباء بھی شاعر اللہ میں داخل ہیں، مساجد، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک جو داڑھی ہے یہ بھی شاعر اللہ میں داخل ہے۔ تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ شاعر اللہ کی توہین سے کفر کا اندیشہ ہوتا ہے، بلکہ بعض فقہا نے اور بعض فتاوی کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ شاعر اللہ کی توہین یہ کفر ہے۔ علماء کی توہین یہ بھی کتابوں کے اندر ہے کہ کفر کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح داڑھی کی توہین، اسی طرح مسجد کی بے حرمتی اور توہین، اس میں کفر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہم نے تو پڑھا ہے، بزرگوں نے، اکابرین نے اس مسئلے کا اندراج کتابوں کے اندر فرمایا ہے، اور بالخصوص فقہ حنفی کی کتابوں میں، اہل سنت میں بلا تفریق ان کی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ اب آپ کے سوال کا جواب اس میں واضح ہو جاتا ہے کہ جب یہ اس سے پہلے جو حکومت تھی جس کے خلاف عدم اعتماد پیش ہوا وہ ختم ہوئی۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے کہ وہ کیسے عدم اعتماد ہوا،
کیا ہوا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یقیناً آپ اس سے آگاہ ہیں، بخوبی آگاہ ہیں۔ اب یہ کہ وہ جو متحدہ پوزیشن تھی وہ حکومت بن گئی، اور جو حکومت تھی وہ فارغ ہو گئی، اس سے اشتعال پیدا ہوا، انہوں نے احتجاج کیا۔ اب وہ احتجاج مختلف شہروں میں انہوں نے کیے۔ اس احتجاج کے دوران جو نوجوان نسل ہے شرعی مسائل اور شرعی احکام سے ناواقف ہے، انہوں نے ایک مثال تو یہ دی جا سکتی ہے کہ ضلع دیر کے گاؤں تیمر گرہ میں ایک مسجد کی بھی حرمتی کی گئی۔ اسی طرح وہاں جو امام صاحب تھے ان کی داڑھی نوچی گئی، انہوں نے اپنے وہ نوچے ہوئے بال بھی دکھائے، تو وہ داڑھی کی توہین کی گئی۔ یہاں اٹک شہر کے فوارہ چوک میں ایک احتجاج کے دوران کتا کی رٹ لگائی گئی، اور یہ کہا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی دو حیثیتیں ہیں، ایک وہ ملک کے بڑے سیاست دانوں میں شمار ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ ملک کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ میں بڑے سیاستدان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی آج سے نہیں سیاست کر رہے، بلکہ ان کا خاندان، ان کے والد گرامی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب اور ان کے ساتھ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، ان لوگوں کی کاوشوں سے اور محنت سے یہ پاکستان کا آئین اسلامی بنا، اسلامی شکیں داخل کی گئی آئین کے اندر۔ سال 1973 کے آئین میں ان کی بہت بڑی محنت ہے، اور سن 1974 میں پاکستان کی اسمبلی کے اندر جو یہ فیصلہ کیا گیا، غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا قادیانیوں کو، اس میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، مولانا مفتی محمود صاحب کی بڑی محنت شامل ہے، انہوں نے دلائل دیے تھے، ثابت کیا تھا۔ تو اب یہی لوگ، ان کی سیاست دینی سیاست ہوتی ہے، مذہبی سیاست ہوتی ہے، کیونکہ دین سے اور مذہب سے کوئی سیاست جدا چیز نہیں۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک سیاسی عمل کی وجہ سے اس کو، مدینہ کی ریاست کو اسلامی ریاست بنایا تھا۔ حضرات خلفائے راشدین کی حکومتیں، وہ سیاست وہ دینی سیاست تھی۔ تو یہ لوگ چونکہ پاکستان کا آئین بھی اسلامی ہے، اور پاکستان بھی اسلام اور کلمے کی بنیاد پر مارد وجود میں آیا ہے، تو ان کی سیاست جو ہے وہ ایک اسلامی سیاست ہوتی ہے، ایک اچھی سیاست ہوتی ہے۔ پاکستان کے محب وطن سیاستدان ہیں یہ، اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا عالم دین ہے۔ عالم دین بھی اس طرح کے عالم دین ہے کہ یہ علماء کے امیر ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کے اندر علماء کی تعداد لاکھوں میں ہے، جن میں محدثین بھی ہیں، جن میں مفسرین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، بڑے بڑے جید علماء کرام کے یہ امیر ہیں۔ یقیناً وہ جید علماء کرام ہر آدمی کو اپنا امیر تسلیم نہیں کرتے، وہ اسی کو منتخب کرتے ہیں جن کو ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے ان کی حیثیت اور ان کی شخصیت مسلمہ ہوتی ہے۔ تو ایک عالم دین ہونے کے ناطے سے ان کی مسلمہ شخصیت ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے، ایک طرف وہ مسئلہ بھی موجود ہے، دوسری طرف ایک عالم دین کو ایک عام چوک کے اندر، چوراہے کے اندر کھڑے ہو کر کتا کتا کہہ کر اس کی رٹ لگانا، یہ جو ہے انتہائی نازیبہ حرکت تھی۔ اسی بنا پر اٹک کے علماء کرام کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی، ایک تشویش پیدا ہوئی۔ وہ مل کر بیٹھے تو انہوں نے ایک قرارداد مذمت تیار کی، تاکہ لوگوں تک یہ قرارداد مذمت پہنچے اور انتظامیہ تک پہنچے کہ ایک انتشار اور بدامنی کی طرف معاشرے کو دھکیلا جا رہا ہے، اس کے سامنے ایک تو یہ چیز رکاوٹ بنے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ
جن پر سیاست کا جنون ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سیاسی ورکر سمجھ کر دوسروں پر کیچڑ اچھال رہے ہیں اور علماء کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں، مساجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں، سنت رسول کی بے حرمتی کر رہے ہیں، تاکہ ان تک یہ پیغام پہنچے، مسئلے کی وضاحت ہو جائے، تاکہ وہ محتاط رہے کہ تمہیں اپنی سیاسی اختلاف تو تمہیں حق ہے وہ کریں، لیکن اس کی بھی حدود ہے، لیکن ان حدود سے تجاوز کر کے شرعی معاملات میں کہیں شریعت کے خلاف قانون اور شرعی قانون کے خلاف شاعر اللہ کی توہین کے مرتکب ہو کر اپنی آخرت برباد نہ کریں، یہ مقصد تھا، ان کو سمجھانے کا تھا، ان کی اصلاح مقصد تھا۔ آپ نے اس کو مذہبی معاملہ بھی قرار دیا ہے، دیگر جو دینی جماعتیں ہیں جن میں بریلوی مسلک ہے وہ اس میں نمایاں نظر نہیں آیا۔ ان میں کیونکہ دوستوں نے بتایا ہے کہ ہمارے ادھر رفاقت حقانی صاحب ہیں، ان کو دعوت دی گئی، وہ شاید کسی عذر کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے۔ اسی طرح شہزاد چشتی صاحب ہیں، ان تک پیغام پہنچایا گیا۔ وہ ایک نورانی صاحب ہیں یہاں، وہ بھی، ان کو بھی دعوت دی گئی، چونکہ رمضان المبارک اور پھر دوپہر کا وقت ہر آدمی کی مصروفیت ہوتی ہے، ان مصروفیات کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے انہوں نے وہ اپنی آمد کو یقینی نہ بنا سکے، لیکن ہم نے دعوت دی تھی۔ باقی جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے، ان کی اور ہماری فقہ ایک ہے، فقہ حنفی، اور فقہ حنفی کی تمام مسائل پر ہمارا اتفاق ہے۔ ہمارے مدارس میں اور ان کے مدارس میں یہی نصاب ہے، وہ بھی یہی پڑھاتے ہیں، ہم بھی یہی پڑھاتے ہیں۔ اس مسائل میں ہمارا کوئی اختلاف بھی نہیں، وہ بھی اس مسئلے میں ہمارے ساتھ متفق ہے۔ مولانا صاحب ایک وضاحت کر دیں، جن لوگوں نے مولانا صاحب کی توہین کی ہے، آنے والے الیکشن میں آپ کا رد عمل اس وقت کیا ہوگا؟ آپ کیا اس وقت کہیں گے؟ ظاہر بات ہے جی، جو دین اور شریعت کی توہین کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں، مرتکب ہوتے ہیں اس کے، تو ہم اسی لیے ان سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، ہر لحاظ سے دور رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں الیکشن بھی آتے ہیں، سیاست بھی ہوتی ہے، لیکن ہماری ایک اور ذمہ داری ہے، وہ دین اسلام کی شاعر اللہ کے تحفظ اور دین اسلام کے جو علامات ہیں، شعائر ہیں، ان کی تحفظ کی ذمہ داری بھی علماء پر ہوتی ہے، اس لیے علماء کرام تو ایسے لوگوں سے دور رہتے ہیں۔ آپ نے بہت زیادہ سیاسی ادوار دیکھے ہیں، موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے یاد ہے کہ سن 1970 کے بعد 70 کے الیکشن ہوئے، اس میں جو ایک بہت بڑے افسوس کی بات تھی وہ یہ کہ مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا، اور پھر یہ کہ مغربی پاکستان میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی، تو اس وقت مفتی مامور صاحب اور خان عبد الولی خان صاحب اور یہ لوگ جو ہے اپوزیشن تھے، ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لیکن ان کی کچھ نہ کچھ اختلاف کی، اپوزیشن حکومت کی ایک حدود ہوا کرتی تھی، وہ حدود کے دائرے سے تجاوز نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح یہ سن 1977 کی تاریخ بھی چلی پیپلز پارٹی کے خلاف بھی، لیکن اس کے باوجود مذاکرات کرتے رہے۔ پاکستان قومی اتحاد کی قیادت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب اور پروفیسر عبدالغفور صاحب، نوابزادہ نصر اللہ خان، مفتی مامور صاحب، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر آپس میں مسائل حل کرنے کے لیے مذاکرات بھی کرتے رہے، اور وہ مسائل کو حل کرنے کے بالکل قریب تھے کہ ضیاء الحق صاحب نے مارشاء اللہ لگا دیا۔ تو وہ لوگ جو تھے اختلاف کے باوجود آپس میں مل بیٹھتے تھے، مسائل حل کرتے تھے، لیکن موجودہ صورتحال جو ہے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اخلاقی اقدار بالکل گر گئی ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے نا بود اختیار کر لیا گیا ہے کہ ایک بہت بڑا سیاستدان اور ذمہ دار اور پاکستان کا وزیر اعظم اور سربراہ
وہ دوسروں کو اس طرح کی پھپتیاں کستا ہے کہ جیسا کہ بازاری لوگوں کا کام ہوتا ہے. جس طرح کہ ایک عام آدمی بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتا. تو دوسروں کے نام بگاڑنا، دوسروں کو ایسے چور ڈاکو کرنا، دوسروں کے ساتھ اخلاقیات سے گری ہوئی باتوں کے ساتھ ان کو مخاطب کرنا، یہ ہمارے ملک کے بڑے سیاستدانوں کو زیبا نہیں، اس لیے کہ وہ قوم کے رہنما ہوتے ہیں، قوم ان کی نقالی کر دیا ہے. اور یہ جو موجودہ دور میں احتجاج کے دوران یہ توہین کے واقعات آپ کے سامنے آئے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے. جب بڑا آدمی، بڑا لیڈر اس طرح کے کام کرتا ہے تو پھر نیچے کارکن جو ہے نا اس کی نقالی کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سیاستدان ہمارے ہوں یا قائدین ہوں یا بڑے لیڈر ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں اور معاشرے کے اندر انتشار، معاشرے کے اندر بدامنی اور ایسی فضا نہ بنائیں کہ ہم مملکت خدا داد پاکستان کو نقصان پہنچائیں. کیونکہ ہمارا ملک یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے، اور ہمارے لیے یہ اس لیے بھی نعمت ہے کہ یہ کلمے کے نام پر بنایا گیا ہے. اگر اس نعمت کی ہم نے قدر نہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ ناشکری قوموں کو سزا بھی دیتے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ بجائے ضد، تعصب، عناد، ہٹ دھرمی کے، اور ہمیں اپنا ایک اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اچھے رویے کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے، سیاست کرنی چاہیے، تاکہ عوام کے اوپر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں اور ملک و قوم سنور سکے. آج تک آزادی کے بعد ہم اسی حالت میں ہیں کہ ہماری صورتحال وہ تبدیل نہیں ہو رہی، اس لیے کہ اس میں جو بنیادی طور پر کوتاہیاں ہیں وہ قیادت کی ہیں، مرکزی قیادت کی ہیں. جو لیڈر ہیں وہ اگر درست ہو جائیں تو ساری قوم جو ہے نا وہ صحیح ڈگر پر چلنا شروع کر دیں. آخری سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ بتا دیں کہ یہ جو غلیظ زبان استعمال ہوتی ہے اس کے لیے کسی فورم پہ یا اسمبلی میں قانون سازی ہونی چاہیے یا نہیں؟ ظاہر بات ہے جی، یہ قانون سازی کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ مسئلہ ختم نبوت، اس کے لیے قانون سازی کی گئی، یہ آئین کا حصہ بن گیا. ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، ناموس صحابہ کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح بانی پاکستان کے خلاف زبان غلط استعمال کرنا جرم ہے. اسی طرح اگر یہ قانون سازی کی جائے کہ اس کی ایک حد مقرر کی جائے. ویسے تو میرے خیال میں پارلیمنٹ کے اندر یہ عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ پارلیمانی زبان استعمال کرنی چاہیے. اگر کوئی آدمی پارلیمنٹ کے اندر ایسی زبان استعمال کرتا ہے، ایسی گفتگو کرتا ہے جو پارلیمان کے وقار اور اس کی عظمت کے خلاف ہے، تو اس کو واپس لینے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے الفاظ غیر پارلیمانی ہیں، یہ واپس لو. تو اسی طرح اگر باقاعدہ طور پر ایک قانون بنایا جائے اور بالکل اس کے لیے کچھ شرائط مقرر کی جائیں کہ ان حدود سے باہر کسی لیڈر کو اور کسی سربراہ کو ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، ان کی تربیت بھی کرنی چاہیے. پتہ نہیں ہمارے ان لیڈران کی تربیت کہاں ہوتی ہے. ہمارے ملک کا ماحول، اسلامی ماحول، اس میں اس چیز کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. ناظرین، یہ تھے ضلع امیر جمعیت علماء اسلام مولانا شیر زمان صاحب، جنہوں نے اس قرارداد کا مفہوم بھی بیان کیا اور باقی موضوع پہ بھی بڑی مدلل گفتگو کی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو جامع مسجد لوہارا اٹک سے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ جی.